کرام، سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا اور مولا جناب سیدنا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھیے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حاضرین اکرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے شعبان المعظم کا مہینہ کہلاتا ہے، اور اس مہینے کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یعنی بڑی برکتوں والا مہینہ، بڑی رحمتوں والا مہینہ اور بڑی سعادتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس کے روزوں کے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری بھی کرنا شروع کر دینی چاہیے، تاکہ ہم اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر سکیں اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ حاضرین کرام، حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے مہینے کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ جلوہ گر ہونے والا ہے، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ رحمتوں والا آنے والا ہے کہ جس کی پہلی تاریخ کی پہلی رات کی شان یہ ہے کہ جس کی پہلی رات کے مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مہینے کی پہلی رات کو جنت کے دروازے کو کھول دیا کرتا ہے، اپنی رحمتوں کے دروازے کو کھول دیا کرتا ہے، آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی پہلی رات کو جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا کرتا ہے، شیطان کو قید خانے میں ڈال دیا کرتا ہے۔ اور رمضان کے پہلی رات کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی ہوا چلتی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی نظر ہوتی ہے، اور اگر وہ کسی انسان پر پڑ جاتی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی کی توجہ کسی انسان پر پڑ جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان پر سے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا کرتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج ہم کس کس کی نظر کے طالب ہوتے ہیں کہ آج ہمارے پیر صاحب کی ایک نظر ہم پر پڑ جائے تو ہماری تقدیر بن جائے گی، آج حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہم پر پڑ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بے شک اللہ والوں کی نظر بہت قیمتی ہوتی ہے، اللہ والوں کی نظر سے تقدیریں بن جاتی ہیں، لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، اس سے زیادہ خوش نصیب انسان کون ہو سکتا ہے کہ جس پر خود اللہ تبارک و تعالی کی توجہ پڑ جائے، کہ جس پر خود اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی نظر پڑ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ کی رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر سے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک نیکی کے بدلے میں 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کا خلوص اور بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک نیکیوں کے بدلے میں 1000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کا خلوص اور بڑھتا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بے حد اور بے حساب ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالی نے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے کتنے حسین موقع عطا فرمائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے اس میں اپنی گناہوں کی معافی مانگ سکیں، اللہ سے توبہ مانگ سکیں۔ اللہ نے ہمیں
رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں کبھی شب معراج عطا فرمائی، اللہ نے کبھی ہمیں شب برات عطا فرمائی، کبھی ہمیں لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی، کبھی ہمیں یوم عاشوراء عطا فرمایا، اور کبھی ہمیں شعبان المعظم کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ ایسے احترام والے مہینے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو میری بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر مجھ سے توبہ کرے، اور میں اس کی توبہ کو سن کر اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماؤں۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ خاص مہینے ہیں، یہ خاص راتیں ہیں، یہ خاص دن ہیں جس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم آنسو بہا سکیں، اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آج ہم دنیا کے کاموں میں لگ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو انسان اللہ سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور وہ انسان اللہ تبارک و تعالی کا سب سے قریب اور سب سے محبوب بندہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، رمضان المبارک کا وہی مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں تورات کو نازل فرمایا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے زبور انجیل کو نازل فرمایا، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 27 تاریخ کو اپنے آخری پیغمبر ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتابوں کو نازل فرمایا، اس لیے بڑی بابرکت اور بڑی رحمت والا مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے روزوں کی بھی بہت سی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو انسان رمضان کا ایک روزہ ترک کر دیتا ہے، رمضان المبارک کا مہینے کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ پورے سال روزے رکھتا ہے تو اس کے روزے اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس بندے کے پورے سال کے روزے اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیں رمضان مبارک کے تمام روزے رکھنے کی تیاری شروع کر دینی چاہیے تاکہ ہم رمضان مبارک کے تمام روزے رکھ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی بندہ روزے دار ہو اور وہ اپنی نیند سے بیدار ہو اور وہ ایک طرف سے دوسری طرف اپنی کروٹ بدلتا ہے تو دوسری طرف فرشتہ آ کر اس کے کان میں کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، اے روزے دار، اللہ تبارک و تعالی تجھ پر رحمت کی نظر فرما اور تجھ میں برکت ڈال دے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے مالک و مولا، اس کو جنت کا بستر عطا فرما۔ جب وہ بندہ کھانا کھاتا ہے تو جس برتن میں کھانا کھاتا ہے تو وہ برتن دعا کرتا ہے کہ اے مالک و مولا، اس کو جنت کا برتن عطا فرما۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ بستر سے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا گھر اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے مالک و مولا، اس کی قبر کو نور سے منور فرما، اس کی قبر کو نور سے روشن فرما اور اس کی قبر کو تا حد نظر کشادہ فرما۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ لباس پہنتا ہے تو اس کا لباس دعا کرتا ہے کہ اے مالک و مولا، اس کو جنت کا لباس عطا فرما۔ جب وہ بندہ جوتا پہنتا ہے تو اس کا جوتا دعا کرتا ہے کہ اے مالک و مولا، اس کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ جس پانی سے وضو کرتا ہے تو وہ پانی اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے مالک و مولا، اس کو جنت کا پانی عطا فرما۔ میرے بھائی اور بزرگوں، پھر اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمت کی نظر ڈال دیتا ہے، اس پر اپنی توجہ ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بندے، تیرا کام دعا مانگنا ہے، ہمارا کام قبول کرنا ہے، تیرا کام سوال کرنا ہے، ہمارا کام عطا کرنا ہے، اور تیرا کام معافی مانگنا ہے، ہمارا کام قبول کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کرنا چاہیے، ہمیں اس کی اہمیت کو جاننا چاہیے۔ آج ہم لوگ رمضان مبارک کے مہینے کو اور تمام مہینوں کی طرح گزار دیتے ہیں، ہم اس میں سستی اور غفلت کرتے ہیں،
ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت نہیں کر پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی کتنی عبادت کی۔ رمضان المبارک کے مہینے سے آنے سے پہلے وہ رمضان المبارک کی تیاری میں شروع کر دیتے تھے، جیسے آج ہم شادیوں کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح صحابہ اکرام اپنے بستروں کو اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سونے کے مہینے تو وہ 11 مہینے ہیں، یہ تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا مہینہ ہے، اس میں سونا نہیں ہے۔ وہ دنوں رات اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتے رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے رہتے تھے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا خاص مہینہ ہوتا ہے، اور حضور نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حاضرین اکرام، ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس مہینے میں اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس مہینے کی برکت سے اس کے ہر رات کے بدلے میں 100 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح عطا فرمائے گا، 100 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بڑی بڑی آنکھوں کی حوریں اس کے لیے دعا کرتی ہیں کہ اے مالک و مولا، ہمارا نکاح اس کے ساتھ کر دے، ہماری شادی، ہمیں دلہن اس کی دلہن بنانا، کہ جو بندہ تیری عبادت کرتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں تو اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، ہمارا نکاح اس کے ساتھ فرما۔ یہ ہے رمضان مبارک کے مہینے کی فضیلت۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمائے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن عظیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔